بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تیزی سے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد گھر کے اور بھی ڈھیروں کام میرے سر پر تھے۔ جب بھی مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی چبھن کا احساس ہوا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دیور کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ میں نے گھبرا کر اپنے کندھے پر جھولتا دوپٹہ درست کیا اور سخت لہجے میں اس سے پوچھا، کچھ چاہیے تمہیں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، چاہیے تو بہت کچھ، آپ کیا دے سکتی ہیں؟ اس کا زبانی لہجہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ جب سے میری شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دیور مجھ سے عجیب و غریب طرح سے پیش آتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کے جملے، اس کا لہجہ، سب کچھ الگ تھا۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں ان سب چیزوں کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میرے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر میرے دیور نے پینترا بدلا اور مسکرا کر کہنے لگا، بھوک بہت لگ رہی ہے، اب کیا پکا کر کھلا سکتی ہیں مجھے؟ مجھے تو چائنیز پسند ہے۔ میں نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور سختی سے کہا، مجھے چائنیز بنانا نہیں آتا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے قریب چلا آیا اور کہنے لگا، اگر نہیں آتا تو سیکھ لیجئے نا، اب تو باورچی خانہ آپ ہی سنبھالتی ہیں، مجھے خوش رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آخر آپ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ مجھ سے دوستی کر لیں، فائدے میں رہیں گی۔ اس کی اس بات پر میں نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ میرے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر وہ مزے لیتے ہوئے کہنے لگا، بھابی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری پسند ناپسند کا خیال رکھنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے چائنیز پسند ہے تو آپ پکانا سیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بے باک حرکت کا کوئی جواب دیتی، میری ساس باورچی خانے میں چلی آئی اور اپنے بیٹے کو میرے ساتھ کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، تمہیں اتنی گرمی میں باورچی خانے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ چاہیے تھا تو بھابی کو آواز لگا لیتے، وہ خود ہی چلی آتی۔ ماں کو دیکھتے ہی میرا دیور باورچی خانے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میری ساس نے ایک کڑی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، جلنے کی بو میرے کمرے تک آ رہی ہے، تم ہو کہ ہنڈیا کے آگے کھڑی ہو، بے ہوش ہو؟ ساس کی آواز پر میں ہوش میں آئی اور جیسے ہی ہنڈیا پر نظر ڈالی تو ہوش اڑ گئے۔ واقعی اچھی خاصی ہنڈیا جل گئی تھی۔ میری ساس مجھے باتیں سنا کر باورچی خانے سے نکل گئی اور میں جلدی جلدی کھانا ٹھیک کرنے لگی۔ میرا دیور ایسے ہی تھا، ہر جگہ میرے پیچھے پیچھے پہنچ جاتا، اپنے عجیب عجیب جملوں سے مجھے خوف زدہ کرتا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن میں اب تک اس کی عادی نہیں ہو سکی تھی۔ میری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور یہ 2 مہینے میں نے نوکرانیوں کی طرح گزارے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری شادی نہ ہوئی ہو بلکہ مجھے غلام بنا کر لایا گیا ہو۔ میرا سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف گزر جاتا تھا۔ کبھی کبھی درمیان میں میرا شوہر مجھے آواز دیتا اور میں کمرے میں چلی جاتی تو مجھے خوب برا بھلا کہتا، نہ جانے اسے مجھ سے نفرت تھی یا پھر وہ اپنے آپ سے نفرت کرتا تھا۔ ہر وقت چیختا چلاتا تھا۔ اب بھی میں برتن دھو رہی تھی، اس کی آواز پر کمرے میں پہنچی، مجھے دیکھ کر چیختے ہوئے کہنے لگا، تم کیا بے ہوش رہتی ہو؟ میری ذمہ داری تمہاری ہے نا، میں کب سے آواز دے رہا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ میں جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس لے کر شوہر کے قریب آئی اور تھوڑا سا پانی پیتے ہی اس نے اتنی زور سے میرا ہاتھ جھٹکا کہ شیشے کا گلاس دور جا گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرا شوہر غصے میں کہنے لگا، تمہیں تو پانی پلانے کی بھی تمیز نہیں ہے، ایک ساتھ ہی سارا پانی میرے منہ میں انڈیل دیا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ شوہر کی اس حرکت پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں دن رات اس کی اور اس کے گھر والوں کی خدمت کر رہی تھی، لیکن وہ کبھی ایک لفظ بھی محبت کا نہ کہتے بلکہ ہر بات پر ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ اب بھی میں انہیں صحیح طریقے سے پانی پلا رہی تھی، لیکن نہ جانے کس بات کا غصہ انہوں نے نکالا۔ میں روتی ہوئی باورچی خانے میں چلی آئی۔ مجھے اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ جب تک میرے بابا زندہ تھے میں کسی رانی کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بابا نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے بابا مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ مجھے یقین ہی نہ آ سکا۔ میرے بابا صرف 42 سال کے تھے اور میری عمر 16 سال تھی۔ نہ وہ اتنے بوڑھے تھے کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاتے اور نہ میں اتنی جوان کہ باپ کے گزر جانے کے بعد گھر کو سنبھال پاتی۔ بابا کے انتقال نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس قابل نہیں تھی۔ میری ماں اگر ایسے میں ارشد انکل میری ماں کی ذمہ داری نہ اٹھاتے تو نہ جانے ہمارا کیا ہوتا۔ ارشد انکل میرے بابا کے بزنس پارٹنر تھے اور جب بابا ہارٹ اٹیک کے بعد اچانک ہی دنیا سے چلے گئے تو ارشد انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میری بیوہ ماں کے لیے فرشتہ بن گئے۔ ہمارے گھر کا سارا خرچہ، سارے کام انہوں نے اپنے سر پر لے لیے۔ 2 سال تک وہ مجھے ہر مہینے پابندی سے گھر کا راشن ڈلواتے رہے اور میں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن ارشد انکل اپنی بیوی کو لے کر ہمارے گھر چلے آئے اور ایسی بات کہی کہ میں اور اماں حیران رہ گئے۔ ارشد انکل نے اپنے ہاتھ اماں کے آگے جوڑے اور کہنے لگے، میں اپنے اسد کے لیے لائبہ بیٹی کا ہاتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ اماں انکل کے بیٹوں سے ناواقف تھی، لیکن وہ ارشد انکل سے بہت زیادہ مرغوب تھی۔ جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ نبھایا، ہم ان کے احسانوں
احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، آج تو وہ میرا رشتہ ہی لے کر آ گئے تھے۔ اماں کا بس چلتا تو ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی اور ان کی شکر گزار ہوتی، لیکن پھر ارشد انکل کی بیوی نے ایک ایسی بات کہی کہ ہم دونوں ماں بیٹی کا دھڑکتا دل بھول گیا۔ فاطمہ آنٹی نے بتایا کہ ان کا بیٹا اسد دونوں پیروں سے معذور ہے۔ وہ بچپن میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پایا۔ وہ دونوں میاں بیوی چاہتے تھے میری شادی ان کے معذور بیٹے سے ہو جائے تاکہ اس کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا اسد معذور ہے، میں نے انکار کر دیا، لیکن میری ماں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ارشد انکل نے کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اماں کو روکنا چاہا لیکن میری زبان ساتھ نہ دے سکی۔ وہ لوگ مٹھائی ساتھ لائے تھے۔ اماں کے ہاں کہتے ہی ارشد انکل کی بیوی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹھائی کھلائی اور 5000 کا نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ کر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے اماں سے غصے سے کہا جی آپ نے کیا کیا؟ آپ میری شادی ایک معذور آدمی سے کریں گی؟ اماں نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا بھول گئی ہو تمہارا باپ مرا تھا تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا، ہمارے دھدیال والوں نے ہمیں پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی ننیال والوں نے، ایسے میں اگر ارشد ہمارے سر پر ہاتھ نہ رکھتا تو آج ہم دونوں فاقوں سے مر چکے ہوتے۔ اماں کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی ذرا ایک نظر غور سے ان ٹوٹی پھوٹی دیواروں کو دیکھو، میرے چہرے پر فکروں سے بڑھتی لکیروں کو دیکھو، تم ہی بتاؤ کیا اس گھر میں رہ کر اس یتیمی کے ساتھ کسی شہزادے کا رشتہ نہیں آئے گا؟ تمہارے ارشد انکل بہت امیر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تمہیں ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور پھر کسی معذور کا سہارا بننا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اماں روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اماں کو سینے سے لگایا اور کہا اماں آپ نہ روئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات پر اماں خوش ہوئی، اپنے آنسو پوچھے۔ ارشد انکل نے شادی کے خرچے کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے دیے اور انہی پیسوں سے اماں نے دھوم دھام سے مجھے اسد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے اس بات کے لیے اپنے دل کو راضی کر لیا کہ مجھے ساری زندگی ایک معذور شوہر کے ساتھ رہنا ہے اور اس کا سہارا بننا ہے۔ اس نکاح کے رشتے میں بندھی تھی، لیکن میرا یہ اطمینان شادی کی پہلی رات ہی اسد نے چھین لیا تھا۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا بھائی حمزہ اسے ویل چیئر سمیت کمرے میں لایا اور میرے پاس بستر پر بٹھا دیا، لیکن جاتے جاتے حمزہ نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا میری جان نکل گئی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش میرا وجود برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور میں نے گھبرا کر اپنے آپ کو گھونگھٹ میں چھپایا تھا، اور پھر اسد نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اس کے بعد تو میں کسی قابل نہ رہی۔ اسد نے بری طرح میرا گھونگھٹ کھینچا اور دور پھینک دیا اور پھر میری جیولری کو بھی کھینچ کر میرے تن سے جدا کیا اور کہنے لگا جان بوجھ کر اتنا سج دھج کر آئی ہو، یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم خوبصورت ہو، مکمل ہو اور میں تمہارے آگے کچھ بھی نہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنی ان حرکتوں سے مجھے جلا کر راکھ کر دو؟ تم دیکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا تم بھول جاؤ گی کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ اسد کی حرکت پر میرا دل دہل کر رہ گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ان کا ایسا ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا کہ وہ میری تیاری کو دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے گا۔ میں انہیں ان کی کمتری کا احساس دلانا چاہتی ہوں۔ میں نے فوراً اسد کو سمجھانے کی کوشش کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر دلہن اپنی شادی کے دن اتنا سجتی سنورتی ہے۔ میری بات پر اسد کھوکھلی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا ہر دلہن سجتی سنورتی ہے، لیکن ایک معذور آدمی کی دلہن ایسے تیار نہیں ہوتی۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیسے اسد کو اپنی بات پر، اپنی نیت پر یقین دلاؤں۔ وہ ساری رات میں نے بہت بری طرح گزاری۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کر رہے تھے بلکہ مجھے اذیت پہنچا رہے تھے۔ شادی کو لے کر جو تھوڑے بہت ارمان اور سپنے سجائے تھے اسد کے رویے نے سب چکنا چور کر دیے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری ساری زندگی اس طرح گزرے گی۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف مجھے اگلی صبح ہوئی جب میں نے ارشد انکل کا ایک نیا روپ دیکھا۔ میں صبح اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا، ارشد انکل نے عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے بڑی دیر سے آئی ہو، کیا اپنے گھر میں اتنی دیر سے اٹھتی تھی؟ تمہاری ساس کب سے اکیلے باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی ہے، جاؤ جا کر تیزی سے ہاتھ بٹاؤ اور پھر دوپہر کا کھانا تم خود ہی تیار کرنا، تمہاری ساس اب بوڑھی ہو چکی ہے، کہ آرام کے دن آ گئے ہیں۔ ارشد انکل کا لہجہ اتنا غلط تھا مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کی طرف قدم بڑھائے، اپنی ساس کی مدد کروانے لگی۔ میری ساس چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے باتیں سنا رہی اور میں ہکا بکا ان کے تانوں کو برداشت کر رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا پھر وہی ارشد انکل اور آنٹی ہیں جو میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ اگر انہیں مجھ سے اتنی غریبی سے مسئلہ تھا تو وہ میرے گھر رشتہ لے کر ہی نہ آتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی۔ میری ساس نے اپنا بستر پکڑ لیا اور جو وہ ہٹی کھٹی تھی لیکن گھر کے کاموں کے لیے بوڑھی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے مجھے احساس ہونے لگا میرے شوہر کی نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے ساس سسر مجھے بحیثیت نوکرانی کی حیثیت سے لائے تھے، وہ اپنے بیٹے کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال کر اپنے بیٹے سے بھی دور ہو گئے تھے۔ گھر کے کاموں سے بھی سب کچھ میرے کمزور کاندھوں پر آ گیا تھا، لیکن جس سے بھی زیادہ پریشانی مجھے میرے دیور کے رویے سے ہوتی تھی۔ حمزہ کی نگاہیں، اس کے معنی خیز جملے مجھے نہ صرف پریشان کرتے بلکہ کبھی کبھار تو مجھے خوف ہوتا تھا کہیں وہ تنہائی میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کر بیٹھے۔ اب ٹوٹے دل کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا میرا دیور حمزہ کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری ایک جان نکل گئی، کیونکہ رات کا ایک
1 बज रहा था। उस वक्त भी मैं अपने शोहर हसन की बदतमीज़ी बर्दाश्त करके यहाँ आई, क्योंकि रात का 1 बज रहा था। इस वक्त भी मैं अपने शोहर असद बदतमीज़ी बर्दाश्त करके यहाँ आई थी। ऐसे में हमजा का मेरे साथ के इस पहर बावर्ची खाने में मौजूद होना मेरे दिल को दहला रहा था। मैं गुस्से में अपना हाथ उड़ाकर हमजा से कहा, मुझसे दूर रहा करो। लाइबा, एक दफा मेरी बात तो सुनो, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। कहते ही हमजा ने मेरी कलाई पकड़ ली। पहले ही टूटी बिखरी हुई थी। हमजा की यह हरकत मुझसे बर्दाश्त न हुई। मैंने बिना सोचे समझे जोरदार चमाटा उसके मुंह पर दे मारा। मुझसे क्या बात करना चाहता था, उसके बाद एक न सुनी। रोते हुए बावर्ची खाने से अपने कमरे की तरफ भागी थी। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर असद पर पड़ी और मुश्किल से उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने जल्दी जल्दी अपने आंसू पूछे, लेकिन मेरी हालत बहुत घबराई हुई थी और अब ये बात अपने शोहर से नहीं छुपाना चाहती थी कि उनका छोटा भाई मेरे साथ बदतमीजी करता है, और यही सोचकर पहले रोते हुए सबको बताया। हमजा ने बावर्ची खाने में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया था। जाने इसका क्या इरादा था, मुझे उसकी नहीं मेरा इतना कहना था। असद ने नफरत से मेरी तरफ देखते हुए साइड पर धक्का दे दिया। मेरी तरफ बढ़ते हुए मुझे 3 लफ्ज तलाक सुना दिए। यूं तो अपने कानों पर मुझे यकीन नहीं आएगा। वो कह रहे थे कि तुम इस काबिल ही नहीं हमारे घर शादी हो। वो तो मेरे बाबा ने तुम्हें जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया और तुम लोग मेरे भाई पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा रही हो। निकल जाओ यहाँ से। मैं रोती हुई थोड़ा बहुत सामान समेट कर आधी रात को घर से बाहर निकल आई। मैं वापस अपने उसी छोटे से घर में चली आई थी। घर पहुंचकर मैंने अम्मा को पहली दफा इन लोगों की हकीकत बताई तो वो कहने लगी, मेरी बच्ची, मैंने तो सोचा था तुझे वहाँ एक सुकून वाली जिंदगी मिल जाएगी और तू खिदमत करेगी तो तेरी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। मुझे क्या पता था वो लोग किस तरह हैं। अगली सुबह मेरी सास ससुर हमारे दरवाजे पर चले आए। उन्हें असद ने हमारी तलाक का बता दिया था, लेकिन मैं उनसे बात और ना ही अम्मा बात करना चाहती थी। मेरे ससुर ने कहा, इस तरह तलाक नहीं हो। वो अम्मा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे और मुझे वापस ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं दीन के तकाज़ों को अच्छी तरह जानती थी। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया था, मैं वापस नहीं जा सकती। मैंने इद्दत के दिन गुजारना शुरू कर दिए थे। ये वक्त मेरे और मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन पता नहीं क्यों अंकल ने एक दफा फिर हमारे घर आना शुरू कर दिया। दिल में क्या था यह खुदा ही जानता था। जब तक मैं उनके घर में थी वो मुझे हकारत की नजर से देखते थे। अब उनके बेटे ने तलाक देकर निकाल दिया तो वो मुझ पर मेहरबान हो गए। इद्दत मुकम्मल हुई तो मेरे ससुर हमारे घर चले आए। हाथ जोड़कर हमजा के लिए मेरा रिश्ता मांगने लगे। हमजा भी उनके साथ आया था। उसने अम्मा को यकीन दिलाया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा और अम्मा मेरी शादी उससे करवा दें। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इन अमीरों को न जाने गरीबों में इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो जाती है, जो हमारे पीछे पड़े हैं। क्योंकि एक दफा फिर अम्मा उनकी बात मान गई थी। मेरी शादी हमजा से करने को राजी हो गई। इस दफा भी मेरा इनकार काम न आया और मैं अम्मा की मर्जी से दुल्हन बनकर हमजा के साथ फिर उसी घर पहुँच गई। शादी की रात मैं सर झुकाए बैठी थी। मेरा शौहर हमजा कमरे में आया। उसने मुझ पर एक ऐसा राज खोला, सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, अगर मुझे आपकी और असद भाई की शादी का इल्म होता तो मैं आपको पहले ही शादी के लिए रोकता। दरअसल आपके अब्बा को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि मेरे बाप ने पूरा कारोबार हथियाने की लालच में उन्हें कोई ऐसी दवा दी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। लेकिन ये सब करके भी अब्बा को कोई फायदा न हुआ, क्योंकि कुछ कारोबार तो अब्बा को आसानी से मिल गया था, लेकिन बाकी आपके बाप की वसीयत के मुताबिक आपके नाम था। और फिर अब्बा ने सोचे समझे मंसूबे के तहत आपको असद भाई की बीवी बना दिया। लेकिन आपको इस घर लाने से पहले ही उन्होंने आपके खिलाफ भाई के दिल में वो कुछ डाला कि वो आपके हो ही न सके। इसीलिए मैं आपके इर्द गिर्द रहता था। मुझे डर था कि कहीं ये लोग मौका देखकर आपसे कोई दस्तखत न करवा लें। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता था, आपको हकीकत बताना चाहता था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाया करती थी और मैं अपने इरादे से फिर जाता। मुझे डर था आप मेरी बात पर यकीन करने की बजाय अगर ये बात मेरे बाप को बता देंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। उस रात भी मैंने अब्बा को वकील से बात करते सुना। वो कागजात तैयार करवा चुके थे और अब आपका दस्तखत लेने वाले थे। इसलिए मैं आपके पीछे बावर्ची खाने में आया था कि आपको सच्चाई से आगाह कर दूं, लेकिन आपने बिना सोचे समझे मुझे थप्पड़ लगा दिया और भाई से तलाक लेकर चली गई। इस बात के बाद मुझे सुकून हो गया था कि अब आप अब्बा के हक में नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरे होश उड़े जब अम्मा ने एक नया मंसूबा बनाया और फैसला किया कि मुझसे आपसे हमदर्दी का इजहार करेंगी और किसी न किसी बहाने दस्तखत करवा लेंगी। जब मैंने यह सुना तो खुद ही जानबूझकर आपसे शादी की बात अब्बा के सामने की। अब्बा से कहा, मैं आपसे शादी करके जायदाद अब्बा के हवाले कर दूंगा, और अब्बा मान गए। लेकिन दरअसल मैं आपको इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। मेरे दिल में खौफ खुदा है और मैं नहीं चाहता था कि किसी यतीम का माल मेरा बाप हड़प कर जज़ा भुगतनी पड़े। मैं जल्दी आपको इस घर से लेकर अलग, अच्छी नौकरी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपकी जायदाद आपकी है, आप उसके साथ जो चाहे करें, लेकिन मेरे बाप के हवाले ना कीजिएगा। हमजा की बातों ने मेरी जान निकाल दी थी। साथ ही मैं खुदा की शुक्रगुजार थी कि उसने हमजा जैसे मुखलिस शख्स को मेरी ज़िंदगी में डाल दिया था। हमजा के अब्बा बहुत दिनों तक दबाव डालते रहे कि मुझसे कागजात पर दस्तखत करवा लें,
لیکن حمزہ نے انکار کر دیا اور مجھے لے کر الگ ہو گیا۔ میں اور حمزہ اور میری ماں ایک گھر میں سکون کی زندگی گزار، اور اس کے ماں باپ اپنے معذور بیٹے کے ساتھ کاروبار کا جو حصہ ان کے نام پر تھا وہ سارے کا سارا ڈوب چکا تھا۔ ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ سب ان کی لالچ کا نتیجہ ہے۔ تو خوشیوں کے دیے روشن ہو چکے ہیں اور بہت دیر بعد ہی صحیح، لیکن میری زندگی اب پوری طرح خوشیوں بھری ہے۔ حمزہ جیسے ساتھی کا ساتھ مل جانا واقعی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں حاملہ بھی ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے اچھے مستقبل کے لیے دعا کریں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور اس کو شیئر کر دیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔